بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق سے مراد صرف رزق مادی نہیں ہے، رزق معنوی بھی ہے۔ ایک ایرانی جوان جب شہید ہوا، بہت ینگ بچہ تھا، 18-19 سال کا جوان۔ اب ماں کو پتا تو تھا شہید ہوا، لیکن ماں کا دل بچوں کے لیے بڑا دھڑکتا بھی اور قریب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ماں ہر شب جمعہ اس بچے کی قبر پہ جاتی تھی، اور یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ صبح ہونے تک بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رہتی تھی۔ ہر شب جمعہ قرآن پڑھے، زیارت عاشورہ پڑھے، ثواب پڑھے، سب کچھ کرے۔ اب یہ ماں کہتی ہے کہ ایک دن جب گھر گئی تو میں نے خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھا، وہی شہید میرا بیٹا۔ کہتی دیکھتی ہوں ایک میدان محشر ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہاں نورانی لوگ ہیں، اور ہر بندہ اپنا گویا سامان سفر باندھ رہا ہے کہیں جانے کے لیے۔ اور میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میرے لال یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اماں یہ سارے آج شب جمعہ ہے، امیر المومنین کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہ امیر المومنین سے علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ہم مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ ختم ہے کہ آپ کہو مرنے کے بعد میں 4 نمازیں اور پڑھ لوں میرے ثواب کا اضافہ ہو جائے، میں 4 روزے رکھ لوں میرے ثواب میں اضافہ ہو جائے، نہیں، یہ باب تو بند ہے۔ لیکن کہتے ہیں مرنے کے بعد معرفت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ کوئی بندہ بزنس مین تھا، دکاندار تھا، نارمل نمازیں پڑھ کے مر گیا، اب معرفت کا درجہ وہ تو نہیں ہے کہ ایمان کے 10ویں درجے پر ہو، سلمان کی طرح یا ابو ذر کی طرح۔ لیکن جنت میں کون جائے گا؟ جو اہل کمال ہو، جو صاحب معرفت ہو۔ تو خدا اسے جنت میں کیسے بھیجے نارمل نمازی کو؟ تو کہا جنت میں بھیجنے سے پہلے یہ اہل بیت سے کیا حاصل کریں گے؟ علم حاصل کریں گے، صاحب معرفت بنیں گے، پھر ایمان کے اس درجے پر آئیں گے تاکہ جنت کی وہ کوالٹی کو محسوس کر سکیں۔ کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں ہر ہفتے میں ایک بار امیر المومنین سے ہم علم حاصل کرنے جاتے ہیں، یہ وہاں جا رہے ہیں۔ تو اس ماں نے پوچھا کہ میرے لال تو کیوں نہیں جا رہا؟ سارے جا رہے ہیں۔ کہ اماں اس لیے کیونکہ ہر شب جمعہ آپ میری قبر پہ آتی ہیں، اور امیر المؤمنین کا حکم ہے جب تک ماں بیٹھی رہے میرے پاس نہ آنا، احترام ماں کی خاطر۔ وہ ماں کہتی اس دن کے بعد میں نے پوری رات بیٹھنا چھوڑ دیا، بیٹے کی قبر پہ جاتی تھی، فاتحہ پڑھ کے جلدی واپس آتی تھی تاکہ اپنے بیٹے کو محفل امیر المؤمنین سے محروم نہیں کروں۔ یہ واقعہ جناب سلمان سے بھی منقول ہے۔ کسی جنگ سے امیر المؤمنین واپس آ رہے ہیں کہ اچانک میں دیکھا امیر المومنین، یہی وادی السلام کا جو قبرستان ہے، یہاں پہ امیر المومنین رک گئے اور پوچھا مولا یہاں کیوں رک گئے؟ امام نے کہا خاموش سلمان، میں گفتگو کر رہا ہوں۔ کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے، گھنٹوں کے گھنٹے گزر گئے، امیر المومنین کلام کر رہے تھے۔ میں نے کہا مولا کس سے کلام کرے؟ گھنٹوں گزر گئے ہیں۔ مولا نے فرمایا سلمان اگر تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دوں، تم ہزاروں کی تعداد میں یہاں مرحومین کو دیکھو جو آج علی سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو علم کا دروازہ اہل بیت کا بند نہیں ہوتا۔ پھر وہ حدیث معراج آپ سنتے ہیں، رسول خدا معراج پر گئے، کتنے فضائل سنے، اور دیکھا ممبر پہ کوئی بیٹھا ہے اور ملائکۃ اللہ کو کیا دے رہا ہے؟ علم دے رہا ہے۔ تو وہ ہم شکل علی ابن ابی طالب تھا۔ مطلب اہل بیت سے علم ملائکوں کو بھی ملتا ہے، اور جو ارواح نیک و صالح ہیں ان کو بھی علم ملتا ہے۔ ایک فضیلت کی روایت سن لیجئے کہ رسول جب معراج پہ گئے انہوں نے کیا دیکھا؟ مختلف قسم کے فرشتے ہیں، ہر فرشتہ کوئی نہ کوئی کمال رکھتا ہے۔ اب شاید اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے رسول نے فرمایا، کہتے میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کی ہزاروں کی تعداد میں انگلیاں ہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں۔ تو نبی نے پوچھا اے فرشتے بتا اللہ نے تجھے کون سی صلاحیت دی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ آسمان سے جتنے بارش کے قطرے گرتے ہیں میں ان کو کاؤنٹ کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہوں، ریت کے جتنے ذرات ہیں مجھے پتا ہے ان کا عدد کیا ہے، سمندر کے اندر جتنی مخلوق ہے مجھے پتا ہے ان کی تعداد کیا ہے، آسمانوں میں جتنے ستارے ہیں مجھے پتا ہے ان کی کاؤنٹنگ کیا ہے۔ تو رسول نے ایک سوال کیا کہ یہ بتا کوئی ایسی چیز ہے جسے تو کاؤنٹ نہ کر سکے؟
کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ ایک چیز ہے جسے میں آج تک کاؤنٹ نہیں کر سکا۔ نبی نے فرمایا کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب کوئی آپ پر اور آپ کی آل پہ صلوات بھیجتا ہے یا رسول اللہ میں صلوات کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اور حدیث بھی یہ کہتے ہیں جب کوئی مومن صلوات بھیجتا ہے اللہ نے ایک پرندہ بنایا ہے جس کا ایک پر مغرب کی طرف دوسرا پر مشرق کی طرف، کہ جب کوئی مومن محمد اور اس کی آل پہ درود بھیجتا ہے یہ پرندہ ایک سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے، ڈبکی لگانے کے بعد جب واپس نکلتا ہے کہ اس کے پروں سے جتنے پانی کے قطرات گرتے ہیں خدا ہر قطرے سے ایک فرشتہ بناتا ہے، اور صلوات بھیجنے والے مومن کے لیے تا قیامت یہ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ ایک دن امیر المومنین کی زیارت کو گیا اور زیارت کرنے کے بعد گزر رہا تھا وادی السلام کے قبرستان کی طرف سے، تو اچانک کچھ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا کہ مولوی صاحب ایک جنازہ ہے ہمارا، تو لہٰذا آپ عالم ہیں تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو میں نے کہا بھائی مجھے جلدی ہے، کہ نہیں کوئی نہیں مل رہا، ہم سمجھے کہ یہاں علماء ہوں گے لیکن اتفاق سے ٹائم ایسا ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو آپ آ کے جنازہ پڑھائیے۔ کہ عالم کہتے گھر میں فاقے کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک مومن کا جنازہ ہے پڑھا لیتے ہیں۔ کہتے جنازہ نماز جنازہ پڑھائیے۔ قبر میں اس کا جنازہ اتارا گیا، اور جیسے میں قبر کے اندر اترا اس کی تلقین پڑھانے کے لیے تو اچانک خدا نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹایا، تو مجھے ایسے لگا کہ قبر کے اندر سے ایک دروازہ کھلا ہے اور ایک خوبصورت سا دنیا ہے، میں اس دنیا کی طرف چلا گیا۔ اور یہ مومن جس کا جنازہ میں پڑھا رہا تھا، دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے، جس کا جنازہ پڑھایا ہے وہ بندہ اسی محل کے اندر بیٹھا ہے، اور اس کے آس پاس جتنے اس کے جاننے والے جو بھی تھے سب اس کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور عجیب ایک محفل نور لگی ہوئی ہے، اور دنیا جہاں کے قسم کے کھانے ان لوگوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور مجھے بھی انہوں نے دعوت دی کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں۔ کہتا مبہوت کہ یہ کس دنیا میں کس عالم کے اندر میں آ گیا ہوں۔ کہتا وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، سارے کھانا تناول کر رہے تھے، کھا رہے تھے، لیکن ہر 10 منٹ کے بعد میں دیکھتا تھا کہ یہ جو صاحب قبر ہے، جو بہترین کرسی پہ، بہترین جگہ پہ، بہترین محل میں بیٹھا ہوا ہے، اور نعمتیں ہی نعمتیں، کہ قرآن کہتا ہے نا زمرد و یاقوت سے محل بنائے جائیں گے۔ مطلب وہ پتھر، اتنے قیمتی پتھر جو انسان ہزاروں ڈالر خرچ کر کے ایک چھوٹا سا پتھر اپنی رنگ اور انگوٹھی میں ڈلوائے، ان پتھروں سے خدا مومنوں کے لیے کیا بنوائے گا؟ محل بنوائے گا۔ پھر ہر 10 منٹ کے بعد میں دیکھتا تھا اس مومن کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اچانک سے اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، کبھی بلیک ہو جاتا تھا، جیسے کوئی شدید سی تکلیف ہو اس کو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بندے خدا کون سی تکلیف ہے آپ کو، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا میرے قریب آؤ۔ کا میں قریب گیا، کہ ان نعمتوں میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا نیچے دیکھو۔ جب میں نے نیچے دیکھا ایک کالا سانپ تھا جو ہر 10 to 15 منٹس سے کیا کرتا تھا؟ کاٹتا تھا۔ کہ نعمت میں تو ہوں لیکن یہ سانپ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، یہ بار بار مجھے کاٹ رہا ہے۔ کہ آپ اتنے نیک، اتنے صالح کہ خدا نے اتنا بڑا محل دیا، اور آپ کے صدقے میں عالم برزخ میں دوسرے لوگ بھی آ کے نعمتوں سے کیا کر رہے ہیں؟ استفادہ کر رہے ہیں۔ کہ یہ نعمت الہی تو ہے کہ خدا نے تجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں سانپ کا بندوبست کروں۔ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کہ تمہارے محلے میں ایک دکاندار ہے، اس کے پاس چلے جانا۔ کہ ایک دن 2 مومنوں میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اور کیونکہ میں پورے محلے میں مشہور تھا نمازی نیک مومن ہے، اور ان کا جھگڑا کچھ پیسوں پہ ہو گیا، کہ وہ کہتا تھا میرے آپ کی طرف 100 بنتے ہیں، وہ کہتا تھا نہیں آپ کے مثلاً 50 بنتے ہیں۔ اسی پہ جھگڑا تھا، وہ کہتا تھا 100 دو، یہ کہتا تھا نہیں 50 بنتے ہیں، میں 50 دوں گا، اتنے پیسے آپ کے نہیں بنتے۔ تو انہوں نے صلح صفائی کے لیے مجھے کہا کہ آپ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کریں، حکم بن جائیں، اور جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ہمیں کیا رہے گا؟ منظور رہے گا، ہم مانیں گے۔ 50 کہو گے تو 50، 100 کہو گے تو 100۔ کہا کہ اب یہ جو بندہ کہہ رہا تھا میرے 50 بنتے ہیں، یہ میرا دوست تھا،
دکاندار کو بھی میں جانتا تھا، لیکن یہ تھوڑا میرا جاننے والا تھا، تو کیونکہ جاننے والا تھا میرا اس کے لیے تھوڑا نرم گوشہ تھا، میں نے فیصلہ اس کی فیور میں دے دیا۔ میں نے کہا بھائی کیا 100 کیا 50، بس سمجھو 50 ہی بنتے ہیں، آپ 50 ہی لے لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو۔ کہا کیوں کہ میں نے فیورزم کی اور فیصلہ حق کی بنیاد پہ نہیں کیا، اس فیصلے کی وجہ سے یہ سانپ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، اور نعمتوں میں رہوں گا، ہر چیز میں رہوں گا، لیکن ہر 10-15 منٹ میں یہ سانپ مجھے کیا کرتا رہے گا؟ کاٹتا رہے گا۔ تو کہا اگر آپ کو زحمت نہ ہو، جب واپس جاؤ اس دکاندار کے پاس جانا، میری طرف سے کیا مانگنا؟ معافی مانگنا، تاکہ اس سانپ سے میرا کیا ہو جائے؟ چھٹکارا ہو جائے۔ اور کہا کہ مجھے پتا ہے تمہارے گھر میں فاقے ہیں۔ کہتے اس عالم دین کہتا ہے انہوں نے مجھے کوئی 2-3-4 کلو چاول دیے، عالم برزخ کے چاول، کہ یہ چاول رکھ لو اور انشاءاللہ تیرے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ کہتے اچانک پھر آنکھوں سے پردے ہٹے، میں نے دیکھا اسی قبر کے اندر ہوں، باہر نکلا، گھر گیا، گھر جانے کے بعد بیوی کو کہا یہ چاول لو اور یہ چاول بناؤ، تو بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا، کتنے دنوں سے فاقہ تھا اور گھر میں چاول بھی آ گئے۔ کہتا میں فوراً گیا اس دکاندار کے پاس اور میں نے پورا قصہ سنایا، اور میں نے کہا دکاندار اس مومن کو معاف کر دے، اس نے فیورزم کی تھی۔ اس نے کہا میں نے اللہ کی خاطر اسے معاف کیا۔ اب کہتا ہے گھر آیا۔ یا عالم دین کہتے ہیں کوئی مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا، میری بیوی ڈیلی چاول بناتی تھی لیکن یہ چاول ختم ہی نہیں ہوتے تھے، 3-4 کلو چاول مہینے سے زیادہ گزر گیا۔ اور جب چاول بنتے تھے تو ان میں اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ پڑوسیوں تک چلی جاتی تھی۔ خواتین کی عادت ہے، خوشبو آ گئی تو پوچھنے آ گئیں کہ آپ کون سے چاول بنا رہی ہو، کون سے برانڈ کے چاول بنا رہی ہو۔ تو اس نے بیوی کو سختی سے منع کیا کہ یہ غذا دنیاوی نہیں ہے، یہ اللہ نے عالم برزخ سے بھیجی، لہذا کسی کو بتانا نہیں۔ اب خاتون خانہ تھی، جب عورتوں نے زیادہ پوچھنا شروع کر دیا تو انہوں نے بھی بتا دیا کہ بھائی یہ بڑی خاص غذا ہے جو اللہ نے میرے شوہر کو عطا کی ہے۔ اس کی بیوی کہتی جس دن میں نے بتایا وہ چاول 2 دن میں کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ تو عالم برزخ کا مطلب کہ یہ نہیں کہ رزق بند ہو جاتا ہے، فرمایا وہ وہاں سے رزق پاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک نارمل مومن جو مرتا ہے رزق تو اسے بھی ملتا ہے، اور جو شہید دنیا سے جاتا ہے رزق اسے، دونوں کے رزق میں فرق کیا ہے؟ ہاں فرق وہی ہے کہ جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو اسے دنیا کے احوال کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، مختلف کمیونیکیشن کے اپلیکیشنز ہیں، یہ اپلیکیشن تب تک چلتی ہیں جب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہوتا ہے۔ یہاں انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا، نہ آپ کی کال لگے گی نہ آپ کا میسج جائے گا۔ سیم تھنگ جب ہم یہاں سے مرتے ہیں تو ایک طرح سے اس دنیا کا اس دنیا سے نیٹ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ یہاں میرے ابا کا کیا ہوا، میرے والد کا کیا ہوا، میری بہنوں کا کیا ہوا، میرے بچوں کا کیا ہوا۔ ہاں بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اجازت ملتی ہے، وہ بھی مومنین کی ارواح کہ شب جمعہ آئیں اور اپنے گھر و احوال و بچوں کو دیکھ کے جائیں۔ یہاں تک کہ ہم یہاں سے جو بھیج رہے ہیں بعض کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے پاس کیا آیا ہے کیا نہیں آیا۔ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو یہاں کی رحمتیں اور برکتیں ان تک جاتی ہیں، پھر ان کو بتایا جاتا ہے۔ وہ شاید ہو سکتا ہے عذاب الہی میں ہوں، ایک ٹھنڈی سی ہوا کا جھونکا آئے ان کی طرف اور پوچھیں کہ ہوا کا جھونکا کس نے بھیجا ہے، تو کوئی کہے کہ آپ کے بیٹے نے کوئی کار خیر کیا ہے، لہٰذا یہ آپ کی زندگی میں آ چکا ہے۔ اب یہ جو شہداء ہیں عند ربہم یرزقون، ان کو خدا کی یہاں سے رزق ملتا ہے۔ شہداء دنیا کے احوال سے باخبر رہتے ہیں۔ شہید کا ایکسس ہوتا ہے دنیا میں کہ یا مومنین کی زندگی میں کیا گزر رہا ہے، انبیاء، اولیاء، ائمہ کا ایکسس ہوتا ہے دنیا میں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ بعض روایت میں یہ کہا کہ ان کو حق شفاعت بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مومن دنیا سے مر گیا، عذاب قبر میں مبتلا ہے، یہ شہید اس کی شفاعت کرنے کا، سفارش کرنے کا حق بھی رکھ سکتا ہے جو عالم دنیا میں ہوتا ہے۔ تبھی فرمایا ہمیشہ دعا کیا کرو خدا مقام شہادت عطا کرے۔ ایک تو شہید کے اگر تھوڑے بہت گناہ ہوں، وہ گناہ جو ہے اس شہادت کے صدقے میں معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف خود اللہ کی دربار میں مقرب نہیں ہوتا بلکہ خدا اسے وہ مقام عطا کرتا ہے، وہ 3-4 لوگوں کی شفاعت بھی
کرنے کا حق رکھ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔